یہ بتائیے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی پارٹی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے یہ پچھلے 24 گھنٹے کے واقعات کی وجہ سے؟ رضا صاحب، معاملہ یہ ہے کہ موجودہ جو احتجاج ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آیا تھا، تو اس احتجاج نے پی ٹی آئی کو بے تحاشا نقصان پہنچا دیا۔ ایک ان کے حوالے سے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ سیاست کرتے ہیں یا انتشار پھیلاتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کے حوالے سے یہ پیدا ہوا ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے، جو ان کے کارکن ہیں، تو ان کی ذہنی سطح کیا ہے، کیونکہ اس احتجاج کو میں اور دوسرے صحافی مسلسل کور کرتے رہے، لیکن وہاں پر موجود جو لوگ آئے تھے ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عمران خان کہاں پر ہے، اور مطلب ہے اس میں زیادہ تر یا دیہڑی دار مزدور تھے یا کباڑ اکٹھا کرنے والے جو جن کو پیسے دیے جاتے ہیں، لائے جاتا ہے۔ تو گو کہ اس جلوس کے حوالے سے تو پی ٹی آئی کے جو ویل وشرز ہیں، جو صحافی ان کی سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس کو بہت بڑا جلوس بنا کر پیش کیا۔ حالانکہ یہ 25-30 ہزار سے زائد لوگ نہیں تھے، اور اس سے زیادہ لوگ یہ دوسری سیاسی جماعتیں یعنی ایمن ولی پورے صوبے میں ہار گئے ہیں، لیکن اگر اب بھی وہ حکم کرے تو وہ 1 لاکھ لوگ لا سکتے ہیں۔ ان کی سٹرکچر، ان کی تنظیمی صلاحیت ایسی ہے، اور ان کے کارکن اتنے کمیٹڈ ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو پی ٹی آئی کی مقبولیت کے حوالے سے بھی سوال اٹھتا ہے۔ دوسرا ان کے جو کارکن ہیں، وہ ان کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ان کی جو ذہنی سطح ہے، تو کیا ریاست اور دوسرے ادارے جو ہیں ان کو سنجیدہ لے لیں، یا ان کا جو طرز عمل ہے اس کے حوالے سے سوچیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ بشرا بی بی کہہ رہی تھی کہ میں آخر تک بیٹھوں گی، سب چلے جائیں گے اور میں آخر تک بیٹھوں گی، لیکن میں اس وقت موجود تھا کہ سب سے پہلے جو اس پورے جلوس سے یہ جو 20 ہزار تھے، 25 ہزار تھے یا 30 ہزار تھے، اس سے سب سے پہلے والی نکلنے والی جو تھی وہ بشرا بی بی تھی۔ تو ایک تو یہ چیز بھی سامنے آئی۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں نے کفن پوش کا وہ بنایا ہوا تھا، لیکن جو ہی ذرا سختی آئی تو پورے بلو ایریا میں ہمیں ایک بھی کارکن دکھائی نہیں دیا۔ تو ان کا حوصلہ، ان کی کمٹمنٹ، ان کی تنظیمی صلاحیت، وہ سب کچھ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کو اس سے انتہائی مشکل اور نامساعد حالات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تو بہت سارے سوال یہ بھی ہیں کہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے گی، کیا گورنر راج نافذ کیا جائے گا۔ آج بھی اچانک انہوں نے ایمرجنسی بنیادوں پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 9 بجے بلا لیا ہے، اور وہ 2-3 ایم پی ایس سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر اجلاس میں پہنچے تاکہ کورم پورا ہو جائے۔ تو کورم پورا کرنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ گورنر راج کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی تو چیف منسٹر ہاؤس میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ شام کو یہ خبر آ رہی تھی کہ بابر سلیم سواتی جو مانسیرا سے ممبر اسمبلی بھی ہے اور سپیکر بھی ہے صوبائی اسمبلی کے، تو ان کو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی اجلاس جاری ہے اور تھوڑی دیر پہلے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، تو اس آئیڈیا کو ڈراپ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور ہی کنٹینیو کریں گے۔ تاہم پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی رفٹ سامنے آ رہی ہے، توڑ پھوڑ دکھائی دے رہی ہے، اور آنے والے 2-3 دنوں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ چونکا دینے والی خبریں ہم سن سکتے ہیں۔ جی اچھا، یہ تو آپ نے بڑی بہت سی باتیں بتائی ہیں، اس کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں مزید۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے، جو انہوں نے کہا کہ ان کی ورکرز کے اوپر گولیاں چلیں اور اس کا نام میسیکر کا نام بھی وہ دے رہے ہیں، یہ بتائیے چونکہ آپ تو خود موجود رہے ہیں موقع پر، دن رات میں دیکھتا بھی رہا ہوں، آپ کو فالو بھی کرتا رہا ہوں، تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ یہ اس میں کتنی حقیقت اور کتنا فسانہ ہے اصل میں؟
یہ ابھی تک معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا کیونکہ کچھ حکومت کی طرف سے بھی انفارمیشن صحیح نہیں آ رہی کلیئر. اس سے پھر یہ بہت سارے ریومرز اور افواہیں جنم لے رہی ہیں. جی حماد صاحب. دیکھیں، اس بات سے انکار نہیں کہ کچھ ہلاکتیں ہوئی تھی، اور اس میں رینجرز اور سرکاری اداروں کے لوگ بھی تھے، ان پر گاڑی چڑھا دی گئی تھی. لیکن پھر بعض صحافیوں نے کچھ ایسی رپورٹنگ کی جو حقائق کے برعکس تھی. کل میں بذات خود پمز ہاسپٹل گیا، اور کیونکہ بہت سے صحافی کہہ رہے تھے کہ وہاں پر سینکڑوں لاشیں پڑی ہے. جب میں اس مردہ خانے کے قریب گیا تو دو تین ٹولیوں میں کچھ لوگ کھڑے تھے، تین تین چار چار لوگ کھڑے تھے، اور وہ 100% پختون تھے. تو میں نے پھر ان سے جو باتیں کی تو ایک گروپ نے کہا کہ ہمارا تعلق کوہاٹ سے ہے اور ہمارے ایک ساتھی کی لاش اندر پڑی ہے، لیکن وہ مزید کنفرم نہیں کروا سکے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا تعلق کوہاٹ میں کہاں سے ہے. تو مجھے ان کے بارے میں ذرا ڈاؤٹ لگا کہ یہ شاید تماشبین ہے اور ان کا ایسی کوئی ڈیڈ باڈی یہاں پہ نہیں ہے. دوسرا ایک گروپ تھا، ان سے میں نے باتیں کی تو یہ بات مجھے کنفرم ہو گئی، اور آج پی ٹی آئی نے اس کو جاری بھی کیا ہے کہ ایک لڑکا طارق نام تھا اور 23-24 سال اس کی عمر ہے، اور ان کا تعلق شانگلہ سے ہے، سوات کے قریب شانگلہ ضلع سے. وہ ان کی ہلاکت ہوئی تھی. جب میں نے ان کے قریبی عزیزوں اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کہاں پہ ان کی ہلاکت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 26 نمبر پہ. تو 26 نمبر پہ تو فائرنگ کا جو ایک الزام لگا تھا وہ بھی سرکاری اداروں نے لگایا تھا یا حکومت نے لگایا تھا کہ جو جلوس تھا وہاں سے فائرنگ ہوئی. تو اگر فائرنگ سے کوئی شہادت ہوئی بھی ہے تو اس کا مطلب تو ہم یہ لیں گے کہ یہ جو جلوس میں شامل لوگوں نے فائرنگ کی ہے تو اس سے ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ تو رینجرز نے یا پولیس نے یا کسی اور نے فائرنگ کی ہی نہیں تھی. وہاں پر تو یقیناً ہلاکتیں ہوئی 4-5، اور جس میں زیادہ تر سرکاری اداروں کے لوگ تھے جن پہ گاڑی چڑھا دی گئی تھی، اور وہ ہلاکتیں گاڑی چڑھانے سے ہوئی تھی، فائرنگ سے نہیں. تو یہ معاملہ مزید مشکوک بنا رہا ہے، کیونکہ اگر طارق کی ہلاکت ہوئی ہے تو وہ کس کی فائرنگ سے ہوئی. اب ہم الزام تو نہیں دھر سکتے کسی ادارے پر کہ اس ادارے نے فائرنگ کی، کیونکہ وہاں پہ تو رینجرز یا پولیس نے فائرنگ کی ہی نہیں. تو اور جو الزام یہ لگا رہے ہیں کہ بلو ایریا میں فائرنگ ہوئی، دیکھیں رضا صاحب، یہ ڈیجیٹل دور میں ہیں ہم اب، اور پھر پی ٹی آئی والے تو اس حوالے سے بہت